إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں نور مل جائے اور جس کے نصیب میں ضلالت مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب سے روزی روٹی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب سے صحت چھین لیا جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے اور جس کے نصیب میں بیوقوفی حماقت پاٹی بن مل جائے اور جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے اور جس کے نصیب سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ دیگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے جملہ ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب مرغہ شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی، جب تک سنسار کا وجود باقی ہے، یا جب تک یہ دن رات کا نظام باقی ہے، بھائی ہم تعداد مرتبہ درود و سلام تنازع فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. آگے بڑھنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، میرا کہا مانو. ہم جو آرڈر دیں، جو آدیش دیں، جو حکم دیں اس کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. آگے بڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے ہم نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، عقیدہ طحاویہ کا، کہ عقیدے کی بہت بنیادی کتاب مانی گئی اس کتاب کو. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اہل سنہ والجماعہ مسلمان جہاں کہیں دنیا میں رہے گا، اگر اس کا کوئی ادارہ رہے گا تعلیم کا، تعلیم گاہ ہوگی، مدرسہ رہے یا کوچنگ رہے، انسٹیٹیوٹ رہے یا کچھ رہے، وہاں یہ کتاب ضرور رہے گی. اتنا عرصہ گزر گیا ہے، کتاب لکھنے والے 30 صدی ہجری کے ہیں. اس کتاب پر جنہوں نے شرح لکھا وہ 6 صدی ہجری کے ہیں. آج تک اس کتاب پر، اس زمانے تک لوگ اس پر نوٹس چڑھا رہے ہیں.
ابھی بھی ایک عالم کی کتاب پڑھ رہے ہیں، گرلس کے بہت بڑے عالم ہیں، کتاب بظاہر دیکھنے کو 30 پیج کی ہے، 35 پیج کی ہے، موٹے حروف میں، بڑے اکثر میں. انہوں نے اس کا تقریباً 6 وولم اس کی شرح لکھی ہے، 6 وولم میں. اس کتاب میں ایک جگہ ہم نے حوالہ نقل کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ من غیر افراط ولا تفریط ولا براء ونبغض من یبغضهم، کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، افراط سے بھی کام نہیں لیتے ہیں اور تفریط سے بھی کام نہیں لیتے ہیں، اور نہ ہی ان سے دشمنی اپناتے ہیں. اور ہر وہ شخص جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، کپٹ رکھے گا، اس سے ہم دوری رکھیں گے. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، راستے میں نیت نہیں بانیے گا. ہم آپ کو بول رہے ہیں وہاں پہ راستہ ہے، راستہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، مسجد میں لوگ اپنے آسانی کے لیے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص راستے میں اس طرح سے بیٹھتا ہے کہ آنے جانے کو تکلیف لگے، اس پر لعنت ہے. اس لعنت سے بچیے ورنہ آپ کا جمعہ اکارا چلا جائے گا. اس کتاب کا حوالہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کی محبت آپ کے ایمان کی کسوٹی ہے، نپنا ہے یا ترازو ہے یا معیار ہے. محبت کی بات کیوں نکلی؟ مجھے یاد ہم سعودیہ میں تھے، ایک عالم تھے، کہنے کو کتاب سنت کے عالم تھے. ایک جیسی بات نکل گئی عشق معاشقے کی، عشق اور معاشقے کی، لڑکا لڑکی کی. ہم نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. دنیا میں سب کچھ محبت ہے، لڑکا لڑکی کے تعلقات پر بول رہے ہیں. مجھے آیا بہت غصہ، لیکن بحث کرنا بیکار ہے. پڑھے لکھے انسان سے بحث نہیں کرنا چاہیے. جو جاہل ہے، جو اننون ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے کو نہیں پڑھا سکتا. جس طرح سے جاگے ہوئے کو آدمی جگا نہیں سکتا ہے، اسی طرح سے پڑھے لکھے کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے بات اگرچہ غلط کی لیکن صحیح کہی. اگرچہ بات انہوں نے غلط کہا لیکن صحیح کہا. کیوں؟ اس نے کہا کہ محبت ہی تو عبادت ہے. محبت ہی عبادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لڑکا لڑکی کے کنسپٹ میں نہیں ہونا چاہیے، پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی رسول گزرے ہیں، آدم السلام سے لے کر کے ہمارا آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جن کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے، دروغگو ہے، جہنم لے جانے والا ہے. جب ذکر نکلے گا محبت کا اللہ تعالیٰ کا، لوگ بولیں گے سنتے کان پک گیا ہے. ہم دیکھا نا جنازے میں جب ہم لوگ کو سمجھاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں سنتے کان پک گیا ہے. آپ جو فلم دیکھتے ہیں اس میں چھوکرا چھوکری کا عشق ہی تو ہوتا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی ہے. خالی چہرہ بدلا رہتا ہے، فلم کا نام بدلا رہتا ہے، کچھ میوزک وغیرہ بدلی رہتی ہے. اسی طرح سے آپ جو کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں وہی ہے، بلہ ہے، کھلاڑی ہے اور گیند ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سے دل نہیں بھرتا. اگر اللہ رسول کی بات سننے پر آپ بول دیں کہ بہت پرانی بات ہے، اپنے ایمان کی خیر منائیے، اپنے ایمان کی خیر منائیے. ڈر اس بات کا ہے آپ پاس ایمان نہیں ہے، اسی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، رسول کے فرمان سے وہی اوبے گا، بھاگے گا جس کے من میں چور ہے، جس کے من میں شیطان بسا ہوا ہے. ایک لڑکا ہے، ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، پڑھ رہا ہے ابھی، ایک مسجد میں گیا نماز پڑھانے کے لیے، پٹنے سے باہر کی بات چل رہی ہے. اس مسجد میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں ایجوکیشن کرنی ہے. مسلمانوں میں ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، نہیں دولت کی کمی ہے، نہیں تعداد کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. بولتا ہے کہ میری مسجد میں زیادہ تر پروفیسر، آفیسر، جج رینک کے لوگ آتے تھے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. بولا کہ سینئر لوگوں نے، اس میں ریٹائر بھی ہیں، آن دا جاب بھی ہیں. بولتا ہے کہ لوگ مجھے ایک دن نہیں کئی دن لوگوں نے ٹوکا کہ حافظ صاحب آپ تو اسے دھیما پڑھا دیا کہ آواز سنتے ہیں سر میں ٹن ٹن لگتا ہے. حالانکہ اس بندے کا گلا اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر سے بچائیں. قصاب ٹولوں میں گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ طبیعت تم پڑھتے رہو، ہم لوگ سنتے رہے. لوگ بولتے ہیں مشکا ٹولہ، قصاب ٹولہ جاہل لوگ کا، گوان لوگ کا محلہ ہے. وہاں تو نمازی کے پاس اتنا ایمان تھا، اس نے کہا کہ تم پڑھتے رہو، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ پڑھے لکھے لوگ کی مسجد ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کی تلاوت سنتے تو سر درد پکڑ رہا ہے. ہم نے کہا کہ بابو سر درد نہیں پکڑ رہا، تلاوت سے سر درد پکڑ ہی نہیں سکتا. واللہ العظیم اس کے من میں کہیں شیطان بسا ہوا ہے. واللہ العظیم جھوٹے رسول پر اللہ رسول کی لعنت ہو.
یہ ہم بار بار جو علماء بیان کرتے ہیں اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی محبت، کیوں ہے؟ اس لیے انسان تیری اوقات نہیں ہے کہ تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنی اچھا سے گزار لے، نہیں ہے تیری اوقات۔ تیری اوقات کیا ہم بتائیں؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے باپ کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے ماں کے گندے خون سے پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ تیری اوقات نہیں ہے۔ تو گنڈا اپنے گھر کا رہے گا، اپنے محلے کا رہے گا، ملا رہے گا، آفیسر رہے گا، نیتا رہے گا، جج رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے۔ یہ بات کیوں نکلی ہے؟ گزشتہ جمعہ ہی مجھے یہاں رہنا تھا، لیکن روشن گھاٹ کے جمعے کا خطبے کا کچھ حصہ چھوٹ گئے تھے بہت ضروری، تو آدمی کو وہاں جانا پڑا۔ انسان کے اوقات کیا ہے؟ اگر کسی دنیا کی کسی سرکار کے اگر اوقات ہے تو سیلاب کو روک کے دکھا دے، اگر دنیا کی کسی سرکار کے اوقات ہے تو زلزلہ کو روک دے، اگر دنیا کی کسی سرکار کے اوقات ہے بارش کو اپنی مرضی سے برسا دے، بارش سے برسا لے گا انسان، آرٹیفیشیل، مصنوعی، بناوٹی، لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم سے علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی رسول کو بھیجا ہے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی حقیقت کو، محبت کو بھولنا نہیں، جو بھولا وہ کھویا، وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ جان رہے تھے کہ اس امت میں، اس قوم میں ایسے لوگ آئے ہیں، ہر مسلک والا، ہر برادری والا، ہر علاقے والا کلمہ کو یہی دعویٰ کرتا ہے کہ بس ہماری بات اللہ تعالیٰ رسول کی محبت ہے، باقی دنیا جہنمی ہے، باقی دنیا کافر ہے، باقی دنیا گمراہ ہے۔ اور تیری محبت کیسی ہے اللہ رسول کی؟ جب فیصلہ کا وقت آتا ہے اس وقت فیصلہ تو سماج کا لیتا ہے، برادری کا لیتا ہے، مسلک کا لیتا ہے، خاندان کا لیتا ہے، سرکل کا لیتا ہے، گنڈا کا لیتا ہے، ملا کا لیتا ہے، آفیسر کا لیتا ہے، اللہ رسول کا نہیں لیتا ہے۔ بہت دور نہیں ہے، مثال دیں گے، گھر میں میت ہوئی، گھر میں انتقال ہوا، اب انتظار کر رہے ہیں، بھیا آ جائیں گے بمبئی سے تب نے، چچا آ جائیں گے دبئی سے، گھر سے تب نے، اب کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ میت کو جو فریزر مشین ہوتی ہے جس میں رکھی ہوتی ہے ڈیڈ باڈی، اس میں رکھ رہے ہیں۔ آپ اور ہم کہ ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی برف دے دے، برف کا ٹکڑا، اب بولی زیادہ نہیں، صرف 1 منٹ تم کو مٹھی میں دبا کے رکھنا ہے، واللہ العظیم تیری ماں نہیں پیاری ہے کہ اس کو پکڑ لے گا 1 منٹ، 1 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، 10 سیکنڈ میں اس برف کو تو پھینک دے گا۔ اب جو میت کو اس میں رکھیے گا اس سے میت کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہے اس چیز کو مردے کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف دوست کے ساتھ نہیں ہے، صرف ماں باپ خاندان والے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے اگر جنگ کا موقع ہو، جنگ کا میدان ہے تو دشمن کی بھی آنکھ کو نہیں پھوڑ سکتے ہو، کان کو نہیں کاٹ سکتے ہو، ناک کو نہیں کاٹ سکتے ہو، ہونٹ کو نہیں کاٹ سکتے ہو، ہڈی کے جوڑ کو انگلی کے پاؤں سے توڑ نہیں سکتے ہو، کاٹ نہیں سکتے ہو۔ جب دشمن کے ساتھ اتنا مسلمان دیالو ہے تو اپنے میت کے ساتھ کتنا بحث ہو جا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ فریزر میں رکھ دو، ابا آئیں گے، چچا آئیں گے، بھیا آئیں گے تو پھر دفن کریں گے۔ تیرے نزدیک سماج پیارا، تیرے نزدیک اللہ رسول پیارے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او عشيرتهم۔ اقول قولي هذا استغفر الله لكم وسلم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قوم مومن ہوگی، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی، آخرت پر ایمان رکھنے والی، ایسے لوگوں سے محبت نہیں نبھائے گی جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی نبھاتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نبھاتے ہیں، چاہے ان کے باپ دادا ہوں،
چاہے ان کے بال بچے ہوں، چاہے ان کی برادری، ان کا خاندان، ان کا مسلک ہو، ان کا سرکل ہو. ہے تمہارے پاس ایسا ایمان؟ ہے ہمارے پاس ایسا ایمان کہ اللہ رسول کی دشمنی نبھائے، اللہ رسول کے لیے محبت نبھائے؟ اور جو ایسا نہیں کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری جگہ بتا رہے ہیں. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دیجیے اگر تمہارے نزدیک باپ دادا زیادہ پیارے ہیں، بال بچے زیادہ پیارے ہیں، بھائی بندو زیادہ پیارے ہیں، بیویاں عورتیں زیادہ پیاری ہیں، تمہاری برادری، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان تمہارا زیادہ پیارا ہے، اور وہ دولت تمہاری پیاری ہے جس کو تم نے سیت کر کے خون پسینہ بہا کے جمع کیا ہے، اور بزنس کا نقصان کا تم کو بھے ہے، ڈر ہے، خدشہ ہے، اور ایسا گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ سب اللہ رسول سے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پیارے ہیں، رسول سے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ پیارا ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، وقت کا انتظار کرو، وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا آدیش آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اپنے دل سے پوچھو تم کس کی محبت نبھا رہے ہو؟ اس آیت میں ایک لفظ آیا بہت خطرناک ہے، اور آج دنیا میں کوئی سماج، برادری، مسلک، خاندان، علاقے کی بات نہیں بول رہے ہیں، دنیا کا کوئی سماج اس سے پریشان نہیں ہے. اس سے فرماتے ہیں جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رسول کا ساتھ دو گے، حق کا ساتھ دو گے، سچائی کا ساتھ دو گے، انصاف کا ساتھ دو گے، مظلوم کا ساتھ دو گے، بیوہ کا ساتھ دو گے، مسکین کا ساتھ دو گے، مسافر کا ساتھ دو گے، تمہارے بزنس کا نقصان ہو جائے گا. اس آیت کے تشریح میں اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، امام، محدث، مفسر، فقیہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت خطرناک چیز نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ کون حضرت عبداللہ بن مبارک؟ ان کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زندہ تھے، اور یہی نہیں، صرف زندہ نہیں تھے، دونوں میں ملاقات بھی ہوئی ہے، لقاء کا ثبوت ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں وہ تجارت تخشون کسادها، اس کے ضمن میں یہ بھی بات آئے گی کہ تمہارے پاپ، تمہارے گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھنے دیں گے، تمہارے گھر کے بیٹی کا رشتہ نہیں لگنے دیں گے، تمہارے گھر کے بیٹی کا رشتہ نہیں نبھانے دیں گے. آج دکھا دو کون سا گھر پریشان نہیں ہے، کون سا ملک پریشان نہیں ہے، کون سا علاقہ پریشان نہیں ہے اچھے رشتے کے لیے. یہ دھرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، علاقے کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر گھر پریشان ہے. یہ آپ کا ہمارا پاپ ہے، اور پریشان صرف لڑکی کے لیے نہیں ہے. اس بھرم میں مت رہیے گا کہ صرف لڑکی والا پریشان ہے، جو لڑکا والا وہ بھی پریشان اتنا ہی جتنا لڑکی والا پریشان ہے. بہانہ الگ ہے، بہانہ علت بیماری الگ ہے، لیکن ہے پریشان. پریشان اس طرح سے ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر کے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان شادی سے دور بھاگے، انسان شادی کے نام سے بھاگے، انسان شادی شدہ زندگی گزارنے سے ڈرے. ابھی جو واقعہ سننے مستقل پہ حملہ تعداد کہ بیوی شوہر کو مرڈر کر دے رہی، شوہر بیوی کو مرڈر کر دے رہا ہے. یہ ورلڈ لیول پر، یہ صرف ہندوستان کی کہانی نہیں ہے، کسی ایک اسٹیٹ کی بھی بات نہیں ہے، ورلڈ لیول پر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ انسان گھر ہی نہیں بچائے، انسان گھر ہی نہیں بچائے. بہانہ جو بھی رہے نہ بسانے کا. اپنے دل سے پوچھو کہ تم کس سے محبت نبھا رہے ہو. جب محبت نہیں نبھاؤ گے اللہ تعالیٰ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، اسی دو آیت کی بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. دوسری آیت ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. پہلی آیت میں عیسائیوں کا ذکر ہے. دونوں آیت ایک ہی سورہ کی ہے، ایک ہی سورہ مائدہ کی ہے، لیکن آگے پیچھے ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جب انہوں نے اپنے نبی، اپنے وقت کے نبی سے بغاوت کی، نافرمانی کی، تو ان کو آپس میں ہم نے پھوٹ ڈال دیا، آپس میں دشمنی ڈال دیا، آپس میں جلن حسد کینہ کپٹ ڈال دیا قیامت کی صبح تک. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ کیا کیا بغاوت کہتے ہیں، کیا کیا نافرمانی کہتے ہیں. اس کے متعلق مفسرین علماء بتاتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا ذکر اس آیت میں، اور دوسری آیت میں علماء بتاتے ہیں مفسرین محدثین کہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ آپس میں ہم نے دشمنی ڈال دی قیامت کی صبح تک. جب کبھی انہوں نے آگ جلائی، جنگ کی وار کی، آگ لگائی، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا اور اس دھرتی پر فساد مچاتے رہتے، اس دھرتی پر فساد مچاتے رہتے. لوگ بولتے ہیں مفسرین اس آیت سے مراد یہودی قوم ہے. جب اس قوم نے اپنے نبی سے یا اپنے نبی اور رسول سے، ایک نبی تو آئے نہیں یہودیوں میں کئی ایک نبی آئے ہیں، انہوں نے اپنے نبی اور رسولوں سے بغاوت کی، ان کے آپس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یا قیامت کی صبح تک یا قیامت کے دن تک آپس میں دشمنی کینہ کپٹ ڈال دیا. بظاہر یہ بات چل رہی ہے عیسائی قوم کی، بظاہر یہ بات چل رہی ہے یہودی قوم کی، لیکن اس کا حکم ہم پر بھی لگے گا کہ نہیں؟ لگ رہا ہے. بتا دو کون سا گھر ہے جس میں آپس میں دشمنی نہیں ہے؟ بتا دو کون سا مسلک ہے جس میں آپس میں دشمنی نہیں ہے؟ بتا دو کون سا علاقہ ہے جس میں آپس میں دشمنی نہیں ہے؟ سب سے خاص رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، جس کو رسول نے بتایا ہے، میاں بیوی کا، اس میں تو دشمنی ہے، اس میں تو دشمنی نظر آ رہی ہے. سب سے خاص رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہوتا ہے، ماں باپ اور اولاد کا، اس میں بھی آپس میں دشمنی نظر آ رہی ہے. دولت کے لیے، پراپرٹی کے لیے اولاد ماں باپ اولاد کو قتل کر دے رہا ہے، انسان کو قتل کر دے رہا ہے. یہ آپ اور ہمارے پاپ کی برکت ہے، اس کی دین ہے، اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ ہے. اور یہ تشریح جو ہم نے بتایا عیسائیوں کے بارے میں اور یہودی کے بارے میں، یہ کسی ایک عالم نے، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث سے نقل نہیں کیا ہے، اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے نقل کیا ہے. امام قرطبی، امام سدی، امام ابراہیم نخعی، امام تیمی، ابو جعفر، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، امام ابن زید، امام مجاہد، ربیع بن انس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، امام ضحاک بن مزاحم اور امام ابو حبان نے سب نے نقل کیا ہے. اس آیت کی تشریح یہی ہے، قرآن پڑھنے سے نہیں ہوگا. تراویح ختم ہو رہی ہے، قرآن مکمل ہو تو بریانی بانٹنے سے نہیں ہوگا. جس دن قرآن مکمل ہو رہا ہے مٹھائی بانٹنے سے نہیں ہوگا. اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کرو. ڈرامہ ہے، واللہ العظیم گمراہی ہے. جس دن قرآن ختم ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، تراویح میں تہجد میں شرکت میں بریانی بٹی ہے، مٹھائی بٹی ہے. اور تو اور سنیا، ابھی سنا ہم گزشتہ سال تو سر پیٹ لیا. اس رمضان سے پہلے ایک مسجد میں لوگ جس دن قرآن مکمل ہوا کولڈ ڈرنک بانٹے. کولڈ ڈرنک، جس کولڈ ڈرنک کی بات چل رہی ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیجیے، ہم کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہے، جس کولڈ ڈرنک کا نام بات چل رہی ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کیجیے. فلسطین میں آپ کے بھائی کو مار رہا ہے مسجد میں، تو قرآن تراویح مکمل ہونے پر اس کو بانٹا گیا ہے. بھرم میں رہو، اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے تم کو اور ہم کو. یہ تو اللہ کا تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا. اسی آیت کے تشریح میں محبت کے ضمن میں امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ بولتے ہیں نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم وادخلوا الجنہ برحمتہ ولا نامن علیہم ولا نشہد لہم بالجنہ. کہ جو مسلمان یا جو مومن اچھے کردار والا ہے، اچھے عمل والا ہے، اس کے لیے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے اور اپنے رحمت کے فضل، اپنے عمل نہیں یا ان کے عمل کے بلبوتے پہ نہیں، بلکہ اپنے رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کریں گے. اور ہم اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ کوئی فلانا جنتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور جو ان میں گناہگار ہوگا ان کے لیے ہم ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے
ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں گے. یہ حکم دے رہے ہیں. امام جعفر کی کتاب پر جنہوں نے شرح لکھا، امام عز رحمہ اللہ 300 سال کے بعد، یہ 3 صدی ہجری کے ہیں اور یہ 6 صدی ہجری کے ہیں، وہ یہ تشریح کر رہے ہیں کہ جو گنہگار مسلمان ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں گے. اب ماننے کی توفیق مل رہی ہے، اپنے لیے تو گناہ مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو بھائی کیا مانگو گے؟ اور ان پر ڈرے میں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے، بخشائش سے، کرم سے نا امید بھی نہیں کریں گے، نا امید بھی نہیں کریں گے. یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کریں گے، کیوں کہا؟ ہم بتا دیں، عالم جب کوئی بات بولتا ہے اگر واقعی میں عالم ہے، دنیا دار نہیں ہے، اس کی ہر بات کی تشریح ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی انسان یا کوئی انسان اپنے عمل کے بلبوتے جنت نہیں داخل ہو سکتا ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہو. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بھروسے یا ذریعے جنت نہیں جائیے گا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ نہیں، میرا عمل بھی مجھے جنت نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہوگی ہم بھی جنت نہیں جا سکتے ہیں. آج کسی کو بولیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ، تو بولے گا کیا کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، نہیں اللہ تعالیٰ کے لالچ سے کہ جنت ملے گی، بس ہم عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. کیوں؟ ہم بتا رہے ہیں ہم کو. دعائے قنوت میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اس کے آخر میں کیا ہے؟ نرجو رحمتک ونخشی عذابک. اس دعائے قنوت کے بارے میں آپ کو بتا دیں، پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ہم عالم تو نہیں بولیں گے، وہ عالم نہیں ہیں، ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ان کا لوگ بہت تقریر سنتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ اپنے تقریر میں کہا کہ جو حنفی مسلک کے لوگ یہ دعا پڑھتا اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائے قنوت، یہ غلط ہے، بکواس ہے، نہیں کرنا چاہیے. کیا کہا کہ غلط ہے؟ بلکہ اہل حدیث لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ پڑھنا چاہیے. ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اور ان کی بات کو صحیح ماننے والے کو جواب دے رہے ہیں. اس دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب دعائے قنوت پڑھتے تھے وتر میں یا قنوت، ایسے وتر کے علاوہ بھی دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اس دعا کو بھی شامل کرتے تھے اللہم اہدنا فیمن، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. کیوں؟ ان کے پاس کچھ علم تھا. کون؟ امام احمد بن حنبل، جن کے بارے میں جرمن کا بہت بڑا مستشرق کس کو بولتے ہیں؟ مستشرق اس کو بولتے ہیں، بات ختم ہو رہی ہے، اسی سے پڑھیں گے اسی بات پر انشاءاللہ، جو قرآن حدیث کو، اسلامی ہسٹری کو پڑھتا ہے اس مقصد سے کہ ہم اسلام کی ہسٹری میں، قرآن میں، حدیث میں ہم کیڑا نکالیں گے، نقص نکالیں گے، خامی نکالیں گے. مستشرق ایسے ہی انسان کو بولتے ہیں. جرمن کا ایک بہت بڑا مستشرق بولتا ہے کہ اسلامی ہسٹری میں 3 آدمی بہت خطرناک گزرے ہیں. 3 آدمی بہت خطرناک گزرے ہیں. پہلا امام احمد بن حنبل، دوسرا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تیسرا محمد بن عبد الوہاب، جن کی نسبت سے لوگ وہابی کہلاتے ہیں. بولتا ہے بندہ کہ 3 آدمی اسلام کی ہسٹری میں بہت خطرناک گزرا ہے. کیسے؟ اس کی مثال دیتا ہے. کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل، اس کی بات کو ہم بھول لیں، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس مضمون کو پڑھے ہوئے
اس مضمون کا ہم لگتا ہے 2004 وغیرہ میں پڑھا تھا، 2004 وغیرہ میں. بولتا ہے ہمیں اسی بات کو سمجھا رہے اپنی زبان میں. بولتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے آ کے ایک گڑھا کھانا، ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں، اور ان کے تقریباً 400 سال کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے آ کے اس گڑھے میں ایک بم آ کے دفن کر دیا. اور اس کے تقریباً 600 سال کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے آ کر اس بم کو پھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ پھوڑ دیا. یہ تین آدمی دشمن کی نظر میں اسلام کے دشمن، اللہ تعالیٰ کے دشمن، رسول کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن، تابعین کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، تبع تابعین کے دشمن، ان کے نزدیک یہ لوگ خطرناک ہیں. وہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہم وتر میں یہ بھی دعا ضرور پڑھتے ہیں. اب بہت جامع دعا ہے، عقیدے کی بحث اگر دیکھیے گا، عقیدے کی پہلو سے جو آخری میں کہتے ہیں نرجو رحمتک ونخشی عذابک، کہ آپ کی رحمت کی امید لگاتا ہے بندہ. جب عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کی کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے، ونخشی عذابک، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے. تو اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ ہم نہ مجھے لالچ ہے نہ مجھے ڈر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں، گمراہ ہے، وہ اللہ العظیم گمراہ ہے. اور اس چیز کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تک کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا. یہ ہم مان نہیں سکتے ہیں. جب اللہ کے رسول سے فرما رہے کہ ہم ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو صحابی کیوں نہیں ڈرے گا؟ صحابی کیوں نہیں ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اور جو ہم نے کہا شروع میں امام جعفر طحاوی کے جو ہم نے نقل کیا کہ ہم صحابہ کرام کو محبت سے دیتے ہیں بغیر افراط اور تفریط کے. نہیں، صحابہ کرام کو ہم محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی رسول سے، جتنے نبی رسول کی ان سے اونچا کر دیں گے، اور نہیں ان کا درجہ ہم کم کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور 40واں کب ہے؟ ہاں آج ہی نہیں ہے، آپ کو بتا رہے ہیں. حضرت علی، چونکہ وقت ختم ہو گیا، ہم صرف اس کا خلاصہ 2 پوائنٹ بتا کر بات ختم کریں گے، دعا کریں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی، تیری ذات میں، تیرے وجود میں، تیری شخصیت میں 2 انسان ہلاک برباد ہوگا. ایک انسان وہ جو تیری محبت میں تجھے بہت اوپر کر دے گا، یعنی نبی کے اوپر، رسول کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کی بھی تصریح کر رہے ہیں. اور دوسرا شخص وہ ہلاک ہوگا جو تیری دشمنی میں، تیری بغاوت میں، تیری مخالفت میں تمام حد کو پار کر جائے گا. آج کسی کو سمجھائیے نہیں کہ محرم منانا غلط ہے، گناہ ہے، پاپ ہے، 40واں منانا گمراہی ہے، بولے گا وہابی آ گیا. آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے محرم نہیں بنایا، امام مالک رحمہ اللہ نے محرم نہیں بنایا، امام شافعی رحمہ اللہ نے محرم نہیں بنایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے محرم نہیں بنایا. تو کیا سب وہابی تھے؟ کبھی نہیں وہابی تھے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے محرم نہیں منایا، اس طرح سے 40واں نہیں منایا. کہہ دو کہ وہابی تھے، کسی کو سمجھائیے گا تو بولے گا کہ وہابی آ گیا ہے. اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے، ان کی خلافت کا زمانے کا واقعہ ہے، جب لوگوں نے کہا گمراہ فرقہ نے عبداللہ بن سبا یہودی، اس کا نام یاد رکھیے گا، اس کے ماننے والوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہی تو خدا ہے، خدا کی شکل میں دھرتی پر اتر گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم توبہ مانگو، معافی مانگو، نہیں تو تم کو زندہ جلا دیں گے. وہ لوگ کا پاگل پن دیکھیے، ان لوگوں کا پاگل پن دیکھیے، کہا زندہ جلا دیجیے، لیکن ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، ہم آپ کو خدا کا اوتار مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ جلا دیا، یہ کہنے پر کہ مجھے تم نے خدا کیوں بنایا. بعد میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے، بولتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ہم آپ کو منع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا آدیش، ان کا حکم ہے کہ آگ کے ذریعے سے کوئی مخلوق کسی مخلوق کو سزا نہیں دے سکتی ہے. آگ کے ذریعے سے کوئی مخلوق کسی مخلوق کو سزا نہیں دے سکتی سوائے آگ کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ. آگ کے ذریعے سے صرف اللہ ہی تعالیٰ کسی کو سزا دے سکتے، کسی بندے کو، کسی مخلوق کو یہ پاور نہیں ہے.
کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہابی تھے. کیا ہوتا ہے؟ جو اکھاڑا نکالا جاتا ہے، جو سیپر رکھا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اپنا نظر مانتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، اس کو دم کرواتے ہیں، اس کی تبرک کو لیتے ہیں. اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بولے گا کہ ہم خدا ہیں اس کو ہم زندہ جلا دیں گے. کہہ دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہابی تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اپنی جتنے فرشتے ہیں ان کی، جتنے نبی رسول گزرے ان کی، جتنے ائمہ اسلام، بزرگان دین، صالحین، اولیاء، فقہاء اسلام، مفسرین گزرے ان کی، اور جب تک دنیا ہے اچھے لوگ ہیں ان کی سچی اور پکی محبت کے ساتھ زندہ قائم دام رکھے اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیں. الہی جو گزر انہیں بہت دیجیے، جو آج کو گزرے انہیں بہت دیجیے، جو کل کو گزریں انہیں بہت دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بہت دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بہت دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بہت دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بہت دیجیے. الہی جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی فرد کو، کسی بھی درجے کی، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفائی کلی اور عاجل عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، الہی پردہ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کا، روزی روٹی کا انتظام فرما دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ ہے، جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ شریعت کے مطابق بغیر کسی رسم رواج کے، بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی کفر کے، بغیر کسی گمراہی کے ان کا رشتہ کر دیجیے، اور ایسا رشتہ کر دیجیے کہ جو رشتہ دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی کام آ جائے، دنیا میں بھی گناہ سے بچے اور آخرت کے لیے گناہ سے بچتے رہیں. الہی الغت ہم نے جب تک زندہ رکھو، ہر خیر سے، ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر پاپ سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر خرابی سے محفوظ رکھیو. اور آخر میں منبر سے اترنے سے پہلے جو لوگ محرم کے چندہ نہیں دیتے ہیں، خالی جا کے تماشا دیکھتے ہیں، واللہ لازم ان کے حصے میں ڈبل گناہ ہے، ان کے حصے میں ڈبل گناہ ہے. ابھی محرم جو گزرا ہے، 11 بجے رات ہم نکلے ہیں، چچا ٹوپی لگائے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، کرتا پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے، بچے کو جو کہ روڈ پہ تماشا دکھا رہے ہیں. جو کر رہا ہے اس کو ایک گناہ، واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رسول پھینکنے کی لعنت اسی دنیا میں. اور جو دیکھ ہے، جو بولا کہ ہم سفید پوش ہیں، ہم بہت شریف ہیں، جو جا کے پاک کو دیکھ رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا تماشا ہے. واللہ العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا ہے. واللہ العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا ہے. جو دیکھتا ہے اس کو ڈبل گناہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.